آج ہمارے پاس تجزیے کے لیے ایک مختصر لیکن بہت ہی دلچسپ خوفناک کہانی ہے۔ عنوان ہے خوفناک آئینہ۔ یہ ان کہانیوں میں سے ہے جو پڑھنے کے بعد بھی آپ جانتے ہیں ذہن میں کہیں نہ کہیں اٹکی رہتی ہے۔ کہانی علی نامی ایک نوجوان کی ہے جسے وراثت میں ایک انتہائی خوبصورت قدیم آئینہ ملتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ایسی کہانیوں میں اکثر ہوتا ہے، اس خوبصورتی کے پیچھے ایک بہت گہرا اور تاریک راز چھپا ہے۔ اور یہی بات ان کہانیوں کو مؤثر بناتی ہے نا؟ کہ خطرہ کسی بد شکل افریت کی صورت میں نہیں آتا، بلکہ ایک ایسی چیز کی شکل میں جسے آپ خود اپنے گھر میں لانا چاہیں گے۔ یہ ایک طرح کا یوں سمجھے نفسیاتی ٹروجن ہارس ہے۔ آپ خوبصورتی سے متاثر ہو کر دروازہ کھولتے ہیں اور خطرہ اندر آ جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، نفسیاتی ٹروجن ہارس، بہت خوبصورت۔ تو آج ہم اسی کہانی کی تہوں میں اتر کر دیکھیں گے کہ آخر اس میں ایسا کیا خاص ہے جو اسے اتنا مؤثر اور خوفناک بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے علی سے۔ وہ نوادرات کا شوقین ہے اور اسے یہ بڑا آرٹ ڈیکو طرز کا آئینہ وراثت میں ملتا ہے۔ وہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر اسے فوراً اپنے بیڈ روم کی سب سے نمایاں دیوار پر لگا دیتا ہے۔ یہاں تک تو سب ٹھیک ہے؟ ہاں، اور کہانی نویس یہاں جان بوجھ کر ہمیں آرام دہ محسوس کرواتا ہے۔ ایک قیمتی خاندانی چیز، ایک پرجوش نوجوان، ماحول بالکل محفوظ اور معمول کے مطابق ہے۔ لیکن ہارر کی خوبی یہی ہے کہ وہ معمول کو ہی غیر معمولی میں بدل دیتا ہے۔ سب سے پہلا جھٹکا وہیں لگتا ہے جہاں آپ سب سے زیادہ محفوظ محسوس کرتے ہیں، اپنے ہی گھر میں۔ اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی کمرے میں۔ اور وہ جھٹکا پہلی ہی رات کو لگتا ہے۔ علی جب سونے کے لیے لیٹتا ہے تو اسے آئینے میں کچھ عجیب محسوس ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگتا ہے کہ اس کے عکس نے اس کے ساتھ حرکت نہیں کی، یعنی وہ بستر پر لیٹ گیا لیکن آئینے میں اس کا عکس اب بھی کھڑا ہے۔ ہاں، اب بھی کھڑا اسے گھور رہا ہے۔ یہ ایک بہت چھوٹا سا لمحہ ہے، لیکن شاید کہانی کی بنیاد یہیں سے رکھی جاتی ہے۔ آپ اس پہلے واقعے کو نفسیاتی طور پر کیسے دیکھتی ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ بنیاد ہے۔ یہاں لکھنے والا قاری کے ذہن میں شک کا پہلا بیج بوتا ہے۔ کیا علی نے واقعی کچھ دیکھا، یا یہ صرف دن بھر کی تھکن کا نتیجہ ہے؟ اسے گیس لائٹنگ کی ابتدائی شکل بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں کردار خود کو ہی گیس لائٹ کر رہا ہے۔ وہ اپنی ہی آنکھوں پر، اپنے ہی حواس پر شک کرنے لگتا ہے، اور آئینے کا استعمال یہاں بہت ہوشیاری سے کیا گیا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، آئینہ ہماری شناخت کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے۔ ہم وہی ہیں جو ہم آئینے میں دیکھتے ہیں، لیکن جب آپ کا عکس آپ کے اصولوں کے خلاف جانے لگے تو یہ آپ کی ذات پر، آپ کی حقیقت پر حملہ ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک بھوت دیکھنے جیسا نہیں ہے، یہ اس خوف کا سامنا کرنے جیسا ہے کہ شاید میں نہیں ہوں۔ نفسیات میں اسے انکینی یا غیر معمولی پن کا احساس کہتے ہیں۔ کوئی چیز جو بالکل آپ جیسی ہو لیکن اس میں ایک معمولی سی ناقابل بیان خرابی ہو، وہ کسی اجنبی شے سے زیادہ خوفناک لگتی ہے۔ یہ تو بہت گہرا نکتہ ہے۔ مطلب اصل خوف باہر سے نہیں بلکہ اندر سے آ رہا ہے، اور علی بھی یہی کرتا ہے۔ وہ اسے وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن یہاں سے چیزیں آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگلے چند دنوں میں چھوٹے چھوٹے عجیب واقعات ہوتے ہیں۔ اس کی کتابیں اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ملتی ہیں، کبھی میز پر رکھا گلاس خالی ملتا ہے، اسے رات کو کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کوئی بڑا حملہ نہیں ہے۔ اور اسی کو سلو برن ٹیکنیک کا بہترین استعمال کہتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف ڈرانا نہیں، بلکہ کردار کے سب سے محفوظ مقام، اس کے اپنے گھر، اس کے اپنے ذہن پر آہستہ آہستہ قبضہ کرنا ہے۔ کردار کو ذہنی طور پر تھکایا جا رہا ہے۔ ہر صبح وہ یہ سوچ کر اٹھتا ہے کہ رات کو جو ہوا وہ سچ تھا یا وہم۔ یہ بے یقینی کا خوف کسی بھی نظر آنے والے خطرے سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، کیونکہ آپ اس سے لڑ نہیں سکتے۔ آپ کس سے لڑیں گے؟ اپنی ہی دماغ سے؟ بالکل، اپنے ہی دماغ سے۔ اور پھر وہ رات آتی ہے جو اس بے یقینی کو ختم کر کے ایک ٹھوس خوف میں بدل دیتی ہے۔ علی آدھی رات کو جھٹکے سے اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آئینے میں اس کا عکس بستر پر ہے ہی نہیں۔ وہ آئینے کے اندر کھڑا ہے اور علی کو دیکھ کر آہستہ سے مسکرا رہا ہے۔ کہانی میں خاص طور پر اس مسکراہٹ کا ذکر ہے کہ یہ ایک ایسی شیطانی مسکراہٹ تھی جو علی کے چہرے پر کبھی آ ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ تفصیل میرے تو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ یہ کہانی کا پہلا بڑا موڑ ہے۔ یہاں نفسیاتی خوف مافوق الفطرت حقیقت میں بدل جاتا ہے۔
وہ مسکراہٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ آئینے میں موجود چیز صرف علی کا عکس نہیں بلکہ ایک الگ، خود مختار اور بدنیاتی پر مبنی وجود ہے۔ یہ ڈوپل گینگر یعنی ہمزاد کا کلاسک تصور ہے۔ یہ خیال کہ ہمارا ایک اور وجود ہے جو بالکل ہماری طرح دکھتا ہے لیکن ہماری نیتوں کے برعکس کام کرتا ہے، یہ ہماری انفرادیت اور شناخت کے تصور پر براہ راست حملہ ہے۔ وہ مسکراہٹ دراصل یہ کہہ رہی ہے، میں تم ہی ہوں لیکن تم سے زیادہ طاقتور اور آزاد۔ اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ اس خیال کو مزید پختہ کر دیتا ہے۔ وہ عکس اپنی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھ کر علی کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد علی کی جسمانی حالت تیزی سے بگڑنے لگتی ہے۔ اس کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے بن جاتے ہیں، جیسے کوئی چیز اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہو۔ بالکل۔ اب یہ صرف ذہنی اذیت نہیں رہی، کہانی ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کا جسمانی اثر بھی ہو رہا ہے۔ وہ وجود علی کی زندگی کی توانائی کو، اس کی قوت حیات کو چوس رہا ہے۔ یہ خوف کو ایک نئی سطح پر لے جاتا ہے۔ اب یہ صرف ڈرنے کی بات نہیں، یہ زندہ رہنے کی جنگ بن گئی ہے۔ اور اسی نازک موڑ پر اس کی بہن زینب اس سے ملنے آتی ہے۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر بے ساختہ کہتی ہے، بھائی تم بالکل ویسے لگ رہے ہو جیسے دادا اپنی آخری عمر میں لگتے تھے۔ یہ ایک جملہ کہانی کا پورا منظرنامہ ہی بدل دیتا ہے۔ علی کو یاد آتا ہے کہ اس کے دادا کی موت بھی پرسرار حالات میں اسی کمرے میں ہوئی تھی، اسی آئینے کے سامنے۔ زینب کا یہ تبصرہ بہت اہم ہے، بہت ہی اہم۔ یہ خوف کو علی کے ذاتی تجربے سے نکال کر ایک خاندانی لعنت میں بدل دیتا ہے۔ اب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ علی پہلا شکار نہیں ہے، یہ ایک نسل در نسل چلنے والا سلسلہ ہے، اور دادا بھی شاید اسی کا شکار ہوئے تھے۔ اس سے کہانی میں گہرائی اور تقدیر کا ایک عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ اب علی صرف ایک بھوت سے نہیں لڑ رہا، وہ اپنے خاندان کی تاریخ اور ایک پرانی لعنت سے لڑ رہا ہے۔ تو ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، کہ اس آئینے کی تاریخ کیا ہے؟ بالکل۔ اب علی کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اس سلسلے کی شاید آخری کڑی ہے، اور اگر اس نے کچھ نہ کیا تو اس کا انجام بھی اپنے دادا جیسا ہوگا۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب بہت ہو چکا، وہ اس آئینے کو اتار کر پھینک دے گا۔ جب وہ ہمت کر کے آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے عکس کی آنکھیں بالکل بے جان ہیں، مطلب جیسے کسی مردے کی۔ اور پھر کہانی کا کلائمیکس شروع ہوتا ہے۔ اچانک عکس اپنا ہاتھ شیشے کی سطح سے باہر نکالتا ہے اور علی کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ یہ ایک زبردست منظر ہے۔ اب تک خطرہ غیر محسوس تھا، آئینے کے دوسری طرف تھا، لیکن اب وہ ٹھوس اور جسمانی شکل اختیار کر گیا ہے۔ وہ ہاتھ جو آئینے کی دنیا اور ہماری دنیا کے بیچ کی سرحد کو توڑ کر باہر نکلتا ہے، وہ تمام وہم اور شک کو ختم کر دیتا ہے۔ خطرہ اب حقیقی ہے، ٹھوس ہے اور جان لیوا ہے۔ اور کہانی میں اس ہاتھ کی ٹھنڈک کا ذکر ہے کہ وہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا، بالکل ٹھنڈا۔ عکس آہستہ آہستہ آئینے سے باہر نکلتا ہے جیسے گاڑھا دھواں بہہ رہا ہو، اور پھر وہ ایک پرانی، بھاری اور غیر انسانی آواز میں کہتا ہے، تمہاری زندگی میری ہے۔ یہ آئینہ نسل در نسل تمہارے خاندان کی توانائی چوستا آیا ہے، اور تم آخری ہو۔ یہاں ہمیں آئینے میں قید وجود کے مقصد کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ محض ایک بھوت پریت کا ٹھکانہ نہیں، بلکہ یہ ایک پیراسٹک اینٹیٹی یعنی طفیلی وجود ہے، جو زندہ رہنے کے لیے دوسروں کی زندگی کی توانائی استعمال کرتا ہے۔ یہ انکشاف خوف کو اور بھی بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اب یہ بقا کی ایک بنیادی جنگ بن گئی ہے۔ اس وجود کا مقصد محض ڈرانا یا ستانا نہیں، بلکہ علی کی زندگی چھین کر خود زندہ رہنا ہے۔ تو یا تو علی زندہ رہے گا یا وہ عکس۔ بالکل۔ اپنی آخری ہمت جمع کر کے علی کسی طرح جھٹکا دے کر اپنا ہاتھ چھڑاتا ہے، پاس پڑی لکڑی کی کرسی اٹھاتا ہے اور اپنی پوری طاقت سے آئینے پر دے مارتا ہے۔ یہ ایک بہت علامتی عمل ہے۔ وہ صرف شیشے کو نہیں توڑ رہا، بلکہ وہ اس لعنت کو، اپنی خاندان کے تاریخ ماضی کو اور اس وجود کو توڑ رہا ہے جو اس کی شناخت چھین کر اسے ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس کے اپنے بچپن کی کرسی ہے جو اس کی معصومیت اور ماضی کی علامت ہے، اور وہ اسے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ یہ مزاحمت کی ایک طاقتور علامت ہے۔ آئینہ ایک خوفناک، دھیمی چیخ کے ساتھ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، اور کہانی کے مطابق ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں میں گرنے سے پہلے علی کو ایک لمحے کے لیے درجنوں خوفزدہ اور اذیت میں مبتلا چہرے نظر آتے ہیں جو پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ شاید وہ تمام روحیں ہیں جنہیں اس آئینے نے صدیوں میں قید کیا تھا، اور شاید ان میں اس کے دادا کا چہرہ بھی شامل ہو۔
یہ منظر بہت طاقتور ہے، بہت ہی زیادہ۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ علی نے نہ صرف خود کو بچایا ہے بلکہ ان تمام پچھلی نسلوں کی روحوں کو بھی آزاد کرایا ہے جو اس آئینے کا شکار ہوئیں۔ اس کا عمل صرف ذاتی بقا کا نہیں بلکہ ایک طرح سے انصاف کا عمل بھی بن جاتا ہے۔ اس نے ایک تاریخی غلطی کو درست کیا ہے۔ صبح ہوتی ہے، علی کمزور ہے لیکن پرسکون ہے۔ وہ زینب کو سب کچھ بتا دیتا ہے۔ اس کے بعد زینب اس آئینے کی تاریخ پر تحقیق کرتی ہے جس سے کہانی کا پورا پس منظر سامنے آتا ہے۔ یہ بھی اہم ہے، کہانی صرف مافوق الفطرت واقعات پر ختم نہیں ہوتی بلکہ اسے ایک تاریخ اور ایک منطق فراہم کی جاتی ہے۔ اس سے دنیا زیادہ حقیقی محسوس ہوتی ہے۔ جب کسی افرید کی کوئی تاریخ ہو، کوئی وجہ ہو تو وہ زیادہ خوفناک لگتا ہے۔ ہاں، زینب کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آئینہ صدیوں پہلے ایک پرانے جادوگر نے بنایا تھا جو دوسروں کی زندگیاں اور جوانی جذب کر کے اپنی عمر بڑھاتا تھا، اور ان کے خاندان نے کئی نسلوں پہلے نادانستہ طور پر یہ لعنتی چیز خرید لی تھی اور تب سے یہ ان کے ساتھ ہے۔ اس انکشاف سے کہانی کو ایک منطقی انجام ملتا ہے نا؟ یہ مافوق الفطرت واقعات کو ایک تاریخی پس منظر فراہم کرتا ہے جس سے یہ محض ایک بھوت کی کہانی سے بڑھ کر ایک لعنت کی داستان بن جاتی ہے۔ اس سے کہانی کا وزن اور اس کے داؤ دونوں بڑھ جاتے ہیں۔ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ علی کتنے بڑے اور پرانے خطرے سے بچا ہے۔ آخر میں علی اور زینب آئینے کے تمام ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے ایک گہرے دریا میں بہا دیتے ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اور میرے خیال میں یہی اس کا سب سے ہوشیار اور خوفناک حصہ ہے۔ کہانی کا آخری جملہ یہ ہے کہ علی کو اب بھی کبھی کبھار رات کو ڈر لگتا ہے کہ شاید شیشے کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا کہیں باقی رہ گیا ہو، اور وہ آئینہ وقت کے ساتھ دوبارہ جوڑ کر مکمل ہو جائے۔ یہ ایک کلاسک ہارر اینڈنگ ہے۔ خطرہ ٹل گیا ہے لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ یہ شک، یہ کیا ہو اگر کا خیال، یہ پڑھنے والے کے ذہن میں رہ جاتا ہے۔ جسمانی خطرہ ختم ہو گیا ہے لیکن نفسیاتی زخم باقی ہے۔ علی نے جنگ جیت لی ہے لیکن اس کے ذہن پر نشان ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کچھ تجربات سے آپ کبھی بھی پوری طرح نہیں نکل پاتے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہانی صرف ایک خاندانی لعنت یا ایک بھوت پریت والے آئینے کے بارے میں نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ دراصل شناخت کے بحران کی کہانی ہے۔ آئینہ ہمیں ہمارا عکس دکھاتا ہے، ہماری پہچان، لیکن کیا ہو اگر وہی عکس ہمارا دشمن بن جائے؟ یہ اس خوف کو جنم دیتا ہے کہ ہم خود اپنے سب سے بڑے دشمن ہو سکتے ہیں، کہ ہمارے اندر ہی کوئی ایسی تاریکی ہے جو ہمیں تباہ کر سکتی ہے۔ بہت خوبصورت نکتہ ہے۔ یہ کہانی اس لیے مؤثر ہے کیونکہ یہ آہستہ آہستہ خوف کی کئی تہیں بناتی ہے۔ یہ ایک خوبصورت چیز سے شروع ہوتی ہے، پھر نفسیاتی بے چینی اور خود سناسی کے بحران میں بدلتی ہے، اور آخر میں ایک جان لیوا جسمانی تصادم پر ختم ہوتی ہے۔ اور اس کا اختتام، جیسا میں نے کہا، وہ مکمل طور پر پرسکون نہیں ہے جو ذہن میں ایک مستقل بے چینی چھوڑ جاتا ہے۔ یہ خوف آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ اس خیال کو بھی اجاگر کرتی ہے کہ ماضی کبھی پوری طرح ختم نہیں ہوتا اور خاندانی وراثت میں برکت کے ساتھ ساتھ لعنت بھی چھپی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کا یہ گہرائی سے جائزہ ختم کرتے ہیں، لیکن آپ کو سوچنے کے لیے خیال چھوڑ جاتے ہیں۔ کہانی میں آئینے کے ٹکڑوں کو دریا میں بہا دیا جاتا ہے۔ دریا چیزوں کو دور لے جاتا ہے لیکن انہیں تباہ نہیں کرتا۔ تو کیا ہو اگر کئی سال بعد کوئی شخص دریا کے کنارے سے شیشے کا ایک چمکتا ہوا ٹکڑا اٹھا لے، یہ سوچ کر کہ یہ کتنا خوبصورت ہے؟ کیا وہ لعنت ہر ٹکڑے میں زندہ ہے، ایک نئے عکس کو قید کرنے کے انتظار